محترم سامعین السلام علیکم۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک ایسا گہرا سمندر ہے کہ جس کا کوئی بھی شخص حق ادا نہیں کر سکتا۔ اگر کسی شخص کے ذہن میں یہ سوال آ جائے کہ جب کوئی بھی شخص سیرت کا حق ادا نہیں کر سکتا تو پھر بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے، تو یاد رکھیے اس کی مثال اس بڑیا کی طرح ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں بیچا جا رہا تھا اور بڑے بڑے تاجر حضرت یوسف کو خریدنے کے لیے آئے تھے۔ وہیں پر ایک بڑیا خاتون اپنے سر پر ایک گٹھڑی اٹھا کر لائی تھی، جو اس کی جمع پونجی تھی وہ اپنے ساتھ لے کر آئی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ اماں کہاں جا رہی ہو؟ اس نے عرض کیا کہ میں یوسف کو خریدنے جا رہی ہوں۔ اس تاجر نے کہا کہ کیا تم اس چھوٹی سے گٹھڑی کے سامان سے یوسف کو خریدو گی؟ وہ بڑھیا کہنے لگی کہ مجھے معلوم ہے کہ میں اس سے یوسف کو خرید نہیں سکتی، لیکن کل قیامت کے دن جب یوسف کے خریداروں کو بلایا جائے گا اس میں میرا نام بھی شامل ہو جائے گا۔ تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے میں ہم اپنا نام شامل کرنا چاہتے ہیں۔ محترم سامعین، میرے نبی کی سیرت کے مختلف پہلو ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک ایک پہلو پر بہت زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک پہلو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آپ کا حکمرانی بھی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک حکمران بھی ہیں، اور آپ نے ایسا گڈ گورننس کا قیام عمل میں لایا کہ جس کی مثال پوری دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اور آج کے موضوع سے اگر ہم اپنا یہ سبق حاصل کر لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے اس پہلو کو اگر ہم اپنا لیں تو خدا کی قسم ہم دنیا میں بھی اپنے ملک کو، اپنی ریاست کو ایک بے مثال ریاست بنا سکتے ہیں، اور آخرت میں بھی کامیابی کا دامن سمیٹ سکتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جب تشریف لائے تو وہاں عبداللہ بن ابی حکمران بننے جا رہا تھا۔ اس کے تاج و تخت کی تیاریاں عروج پر تھیں، لیکن جیسے ہی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حالات بدل گئے، دن بدل گئے، یہاں تک کہ اس شہر کا نام یثرب سے مدینہ پڑ گیا۔ جتنے بھی لوگ تھے تقریباً سب مسلمان ہو گئے، اور کچھ یہودیوں اور کچھ لوگوں کو چھوڑ کر انہوں نے بھی اتفاق کر لیا کہ ہمارے حکمران جناب نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تاج و تخت کو آخری مراحل تک نہیں پہنچایا، اور نہ ہی کوئی نیا تاج اور نہ ہی کوئی نیا تخت بنانے کا حکم صادر کیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ یہ صرف اور صرف مصنوعی اور بناوٹی چیزیں ہیں، اس کا حکمرانی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خدا کی قسم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پگڑی وہی تاج ٹھہرائی گئی، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی اسی کو تخت ٹھہرایا گیا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں بھی پڑھاتے تھے، اور اسی پر بیٹھ کر میرے نبی لوگوں کے درمیان فیصلے بھی کیا کرتے تھے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے حکمران ہیں؟ اگر آج سے 100 سال پہلے کا حکمرانی کا تصور اپنے ذہن میں لے کر آئیں تو کوئی بھی حکمران آپ کو دنیا کی تاریخ میں ایسا نہیں ملے گا جو تاج و تخت کے بغیر ہو۔ محترم سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ میرے نبی ہفتے میں ایک دن خطبہ ارشاد فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ ممبر بنایا جائے۔ ایک خاتون آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سعادت میں حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے اس کو اجازت دی۔ مدینہ کے غابہ کے جنگل میں جھاؤ کے درختوں کی لکڑی سے ممبر بنایا گیا۔ کوئی امپورٹنٹ قسم کی لکڑی امپورٹ نہیں کی گئی، کوئی سندل کی لکڑی نہیں منگوائی گئی، وہی عام لکڑی سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر بنایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عاجزانہ رویے پر خدا کی قسم کروڑوں حکمرانیاں قربان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر حکمرانی کو دیکھیں تو آپ سے پہلے بھی اور آپ کے نبوت کے دوران بھی جو دنیا میں مختلف طاقتیں تھیں، وہ اپنے آپ کو بادشاہ، شہنشاہ، مہاراجہ اور یہاں تک کہ مختلف القابات سے اپنے آپ کو بلواتے تھے۔ کوئی اپنے آپ کو قیصر کہلواتا تھا، کوئی اپنے آپ کو کسریٰ کہلواتا تھا،
لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ناموں سے، ان القابات سے بھی دور رہے۔ آپ مسند احمد اٹھا کر دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ اچانک آسمان سے ایک فرشتہ اترتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی، یہ فرشتہ آپ کے پاس آیا ہے، اللہ کا پیغام لے کر آیا ہے، اور جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے یہ کبھی زمین پر نہیں اترا۔ وہ فرشتہ آ کر عرض کرتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ارسلنی الیک ربک، مجھے میرے رب نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ ایجعلک ملکا نبیا، آپ کو وہ بادشاہ نبی بنا دے، او عبدا نبیا، یا ایک بندہ نبی بنا دے۔ دو آپشنز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی گئیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کی طرف دیکھا، حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، تواضع لربک یا محمد، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے لیے عاجزی اختیار کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بل عبدا رسولا، میں بندہ رسول بننا چاہتا ہوں، میں بادشاہ نہیں بننا چاہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عاجزانہ حکمرانی کو دیکھیں کہ آپ نے بادشاہ بننے کو پسند نہیں کیا، اور اسی سے ہم یاد آیا کہ ہم دوسرے کلمے میں، شہادت کے کلمے میں یہ اعلان کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ یہ عبدہ کا لفظ تبھی استعمال کیا جاتا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا ہے۔ آپ کے سامنے ایک اور نقشہ لے کے آنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کھانا تناول فرما رہے ہیں۔ ایک سادہ لو دیہاتی میرے نبی سے ملاقات کرنے کے لیے آتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میرے نبی اللہ کے رسول ہیں، لیکن اس کے دل میں یہ بات بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکمران بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر وہ اپنی گفتگو کرنے لگا تو اس کے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کپ کپی دیکھ کر فرمایا، بھائی کانپتے کیوں ہو؟ میں بادشاہ نہیں ہوں، میں بادشاہ نہیں ہوں، انا بن امرأۃ تأکل القدید، میں تو ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو خشک کیا ہوا گوشت کھایا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، قربان جائیں اللہ کے نبی پر۔ قدید ایسے گوشت کو کہا جاتا ہے۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے کیے جاتے اور اس پر نمک لگا کر دھوپ میں رکھ دیا جاتا اور اس کو سکھایا جاتا اور وقت پڑنے پر اس کو استعمال کیا جاتا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں، آپ نے اپنا تعارف اس عاجزانہ جملے سے فرمایا کہ میں ایک تو ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو خشک کیا ہوا گوشت کھایا کرتے تھے، مجھ سے ڈرو نہیں۔ یہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی کا انداز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ایسا رویہ اختیار کیا، خدا کی قسم کہ دنیا میں ایسی مثال نہیں ملے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت مبارکہ صحابہ کے درمیان میں تھی، وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علیحدگی میں بھی تھی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو جلوت میں تھے، وہی آپ خلوت میں بھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے گیا کہ آپ نے ایک تہبند پہنا ہوا ہے اور کمر مبارک میں کوئی کپڑا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ میری نظر دیوار کے ایک طرف پڑی، وہاں پر ایک مشکیزہ لٹکا ہوا ہے، دوسری طرف پڑی، وہاں پر چند سا جو کے دانے لٹکے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، یہی ہے کل کائنات جس کی گنی نہ جائیں صفات جس کی، وہی تو سلطان بحر و بر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ حالات دیکھ کر رونے لگ گئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جسم مبارک پر جو پھولوں سے زیادہ نرم و نازک ہے، جو ریشم سے زیادہ نرم و نازک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر یہ نشان پڑ گئے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، وہاں قیصر و کسریٰ دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کیا کہ اے عمر، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ نے دنیا کی نعمتیں ان کے لیے رکھی ہیں اور ہمارے لیے آخرت کی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں؟ یہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، خدا کی قسم غیر مسلموں نے بھی یہ اعتراف کیا ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی عظیم لیڈر دنیا میں نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے اندر ایک ایسا عظیم انقلاب برپا کیا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں ایسا ریولوشن دیکھنے میں نہیں آتا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں دنیا کے کسی بھی خطے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر حال دیکھیں، دنیا کی کسی بھی خطے کی اگر آپ تاریخ اٹھا لیں، آپ کو وہ سٹیٹ کی عوام، وہ ملک کے عوام غریب نظر آئیں گے، لیکن وہ سٹیٹ کا حکمران غریب نہیں ہوگا۔ آپ کو ملک کی عوام پر قرضہ تو نظر آئے گا، لیکن کوئی ایسی ریاست نظر نہیں آئے گی جس کا حکمران بھی مقروض ہو۔ آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے، ایک آدمی آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرض کا مطالبہ کرنے آیا۔ ابھی دن نہیں آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاملات کے اندر بڑے مضبوط تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مقروض تھے، لیکن وہ پہلے ہی قرض مانگنے کے لیے آ گیا اور آپ کے خلاف آپ کے شان میں نازیبا الفاظ کہے۔ میرے صحابہ دوڑے اس کو مارنے کے لیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان لصاحب الحق مقالا، اے میرے صحابہ پیچھے ہٹ جاؤ، صاحب حق کو اپنی بات کہنے کا پورا حق ہے، اس کو کہنے دو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا جاؤ بیت المال سے اس کی جو قیمت ہے، اس نے جو مجھ سے ڈیمانڈ کیا ہے، جو اس کا قرضہ ہے، اس قیمت کا اونٹ اس کو دے دو۔ صحابہ کرام گئے بیت المال میں، دیکھا جو اس کا قرضہ تھا اس سے زیادہ قیمت کا اونٹ تھا، اس سے زیادہ قیمت کے کافی زیادہ اونٹ وہاں پہ موجود تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ اس کو زیادہ قیمت کا اونٹ دے دو، کیونکہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جو اپنے قرض کو خوبصورتی کے ساتھ دے، یعنی بڑھا چڑھا کر دے، کوئی شرط نہ ہو، شرط ہوگی تو وہ سود ہو جائے گا۔ یہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کی قسم اگر ہم یہ نمونہ اپنا لیں اور پوری دنیا کے مسلمان خاص طور پر اور پوری دنیا کے حکمران عام طور پر اگر میرے نبی کی سیرت کا یہ ایک پہلو لے لیں تو ان کا معاشرہ جنت نظیر بنے گا۔ آج ہمارے اوپر تبھی تو اللہ کی طرف سے ناراضیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نام لیوا تو ہیں، لیکن عمل سے ہم کوسوں دور ہیں۔ آج ہمارے پاس معلومات تو ہیں، لیکن معمولات نہیں ہیں، کہ جو علم ہے وہ عمل میں نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔